ہلو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں جناب؟ جی اللہ کا فضل ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمد للہ. فرمایا جائے. حضرت یہ کچھ سوالات تھے. جی ابھی جیسا کہ جو کورونا کے جو حالات چل رہے ہیں کافی وقت سے، جی اور اس میں جو صورت حال نکل کے آ رہی ہے سامنے، ہاں اس تعلق سے آپ سے کچھ سوال کرنا تھا. جی فرمائیں. جیسے کہ ابھی کافی لمبا عرصہ ہو گیا کورونا کے حالات میں، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے جی اور لوگ کام کاروبار سے بھی پیچھے ہوئے ہیں جی اور ٹوٹ گئے، اور اس سے لوگوں کی انکم وغیرہ میں بھی افیکٹ پڑا ہے. جیسے تیسے پچھلے سال تو لوگوں نے زکوٰۃ نکالی، اور خود ہم نے بھی زکوٰۃ نکالی، اور جی اس زکوٰۃ کو مدرسوں تک کے بھی پہنچایا، مدرسوں میں دیا. جی لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ پچھلے سال سے تو مدرسے بند ہیں، ہاں اور بہتر آپ جانتے ہیں کہ مدرسے پچھلے سال سے بند ہیں، بے شک. اور ابھی پھر وہی حالات بنے ہوئے ہیں. تو ہم کو جی یہ جاننا ہے کہ ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ ادا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اس کنفیوژن میں ہیں کہ پچھلے سال ہم نے جو زکوٰۃ دی تھی ہاں ہاں وہ زکوٰۃ مدرسے میں دی. اب مدرسے میں دینے کے باوجود 1 سال تک کی تو پڑھائی کچھ بھی نہیں ہوئی. ہاں ہاں اب وہ ہماری زکوٰۃ ادا کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی، کیونکہ ہاں وہاں پر مدرسے میں پڑھائی نہیں ہوئی اور مدرسین کو تنخواہ دی گئی. جی بے شک. اب وہ تنخواہ دی گئی تو جو انہوں نے تنخواہ لی تو ان کا جی تنخواہ لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بے شک. جی اور اگر جائز ہے تو کس بنا پہ جائز ہے، اور اگر ناجائز ہے تو کس بنا پہ ناجائز ہے؟ کیونکہ دیکھا جی یہ گیا ہے کافی علاقوں میں اور خود ہمارے علاقے میں بھی کہ ہاں جو مدرسین ہیں وہ ہاں مسجد کے امام بھی ہیں. بے شک. تو ایسی صورتحال میں اگر وہ ناجائز ہے ہاں وہاں پر مطلب تنخواہ ان کی، تو وہ اس مسجد کے امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی ہماری؟ بے شک. یہ سب سوالات تھے جس وجہ سے ہم کو مطلب اس کی اصلاح کرنا ہے. آپ وضاحت فرمائیں. سوالات تو بہت اہم اور آپ نے اہم سوالات کر دیے ہیں. جی اس پہ بولنا تو اور حقیقت بولنا یہ بہت بڑے جگر کی بات ہے. جی اور ظاہر سی بات ہے آپ نے سوال کیا ہے تو آپ جاننا اس میں کیا چاہتے ہیں کہ مثال آپ زکوٰۃ دیں یا نہ دیں مدارس میں؟ ہاں، جبکہ مطلب پچھلے سال تو ہم نے زکوٰۃ دی اور ہمیشہ دیتے آئے ہیں مدرسوں میں، جی اور دینا بھی چاہیے، بشرط یہ ہے کہ پچھلے سال مدرسے تو بند تھے، اور اس پچھلے سال بھی اور اس سال بھی جو صورتحال نکل کے آئی ہے کہ کورونا بیماری سے لوگ کافی متاثر ہوئے ہیں. لوگوں جی کے کام کاروبار بھی ٹھپ پڑے، جی اور پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ علاج نہیں کرا پائے، جی اور مطلب اس کا خامیانہ بھی ان کو بھگتنا پڑا، ہاں جس وجہ سے کافی موتیں بھی ہوئی. بالکل. تو اب ہمارے سامنے ایک طرف مدرسہ ہے جس کو ابھی تک ہم دیتے آئے ہیں، اور ہاں ایک ہاں طرف پچھلے سال سے یہ کنڈیشن ہے کہ کیا ہم غریبوں مسکینوں کی مدد کریں، بیماروں کی مدد کریں، تو ہماری زکوٰۃ کس جگہ دینا زیادہ درست ہے؟ دیکھیے آپ نے مدارس اسلامیہ کے حوالے سے سوال کیا ہے، زکوٰۃ آپ نے دیا تھا اور یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ سال گزشتہ ادا ہوئی یا نہ ہوئی. جی تو جناب میں اس سلسلے میں آپ کو انشاء اللہ تعالی حقیقت بیانی ہی سے کام لوں گا، چونکہ ہم پر بھی آپ نے پوچھا ہے تو فرض ہے بے اور شک. صحیح بتانا، بلکہ ہر عالم دین پر یہ فرض ہے کہ حقیقی بات اپنی عوام تک پہنچائے. جی تو مدارس یقیناً یہ دین کا ایک اہم ستون مانے گئے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی مسلمانوں کے اندر دینداریاں ہیں یا شرعی معلومات ہیں وہ مدارس کی دین سے ہے نا. اگر مدارس بند ہو جائیں تو اسلام بہت بڑے خطرے میں پڑ جائے گا، اور مسلمانوں کی صحیح رہنمائی اب تک مدارس دینیا نے ہی کی ہے، جو آپ حلال حرام جانتے ہیں.
یا جو عوام الناس عبادت کر لے رہے ہیں، یہ سب میں مدارس کا ایک ایسا کردار ہے جیسے ہمارے اور آپ کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی یا آپ روح کہہ لے تو، ہے نا. جی میں تعبیر دے رہا ہوں، میں مثال آپ کو کہہ رہا ہوں. تو حاصل کلام یہ ہے کہ مدرسوں کا بہت بڑا کردار ہے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے میں، اور مسلمانوں کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے میں. اس کے تو اگر میں کلام کروں تو شاید گھنٹوں لگ جائیں گے اس کی افادیت کو بیان کرنے میں کہ مدرسوں کا کتنا بڑا فائدہ مسلمانوں کو ملا ہے. جہاں مدرسے نہیں ہیں وہاں دینداری بھی نہیں ہے. یہ تو حقانیت ہے کہ مدرسوں کا کردار بہت اہم رہا ہے نا. جی لیکن اس بات سے بھی میں انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ سال گزشتہ تقریباً 10-15 سال سے میں آپ کو بنیادی بات بتاؤں کہ اس ضرورت یعنی دینی ضرورت کے تحت مدرسوں کا بے پناہ مدرسوں کی ضرورت ہے. اسی ضرورت کے بنا پر ہمارے پچھلے علماء نے اجماع کیا اس بات پہ کہ زکوٰۃ کی رقم مدرسوں میں دی جائے. ڈائریکٹ دیکھیے مدارس اسلامیہ کوئی مد زکوٰۃ نہیں ہے نا، جی کہ وہ جو مد ہے کہ جس مد میں ہمیں زکوٰۃ دینا ہے جہاں لگ جائے گا. تو یہاں مین پوائنٹ آپ سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ مدارس نہیں ہے. پہلے مدارس شاہان اسلام بادشاہان اسلام چلایا کرتے تھے، یعنی خزانوں سے مدرسہ چلا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. یہ بادشاہوں کی ذمہ داریاں ہوتی تھی. لیکن ہم جب جیسے جیسے یہ بادشاہت ختم ہوتی گئی، بادشاہ اسلام کا خاتمہ ہوتا گیا، تو اب سوال یہ تھا کہ مدرسے کیسے چلیں گے، چونکہ مدرسوں کے اخراجات بھی کافی ہیں. تو اب علماء نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ایک ہی فنڈ ہمارے سامنے زکوٰۃ و خیرات اور فطرہ اور چرس قربانی، اس سے مدرسے چلائے جائیں تاکہ دین باقی رہے. تو بہرحال لوگ مسلمانوں نے دل کھول کر مدرسوں کے مد میں دیا، اور اس سے کافی مدرسے بنے اور چلے، اور لاکھوں کی تعداد میں علماء پیدا ہوئے. یہ تو حقیقی بات ہے. اب مدرسے میں جب آپ اور ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کو حیلہ شرعی سے وہ مدرسے میں وہ مدرسے کی ضروریات پوری کی جاتی ہے. جی لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی بہت اٹھا کہ مدرسوں کی کثرت بھی بہت زیادہ ہو گئی. ہر غیرہ شخص جو ہے چھوٹا چھوٹا ایک ایک کمرے کا مدرسہ کھولتا گیا، مدرسے بنتے گئے. اب اس مدرسے میں، ایسے مدرسوں میں بہت سارے مدرسے ایسے بھی ہیں جن میں نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ حساب و کتاب ہے. دو طرح کے مدرسے ہیں. ایک تو وہ بڑے مدارس جو بڑے علماء اور علماء حق کے ہاتھوں میں ہیں، جن کا ریکارڈ اچھا ہے، جہاں سے اچھے باصلاحیت مستند علماء نکلے ہیں اور نکلتے رہے ہیں اور انشاءاللہ نکلیں گے تا قیامت. اور ان کے منتظمین بھی پورے حساب و کتاب اور شرعی تقاضوں کے ساتھ مدرسے کو چلا کر اب تک لے کے آئے ہیں، ہے نا. اور انشاءاللہ تعالی دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا تصویر کے دوسرے رخ پہ اگر میں بات کروں تو اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ جگہ جگہ بلا ضرورتیں بھی مدرسے کھولے گئے، ہے نا. تو ان بلا ضرورتوں میں منتظمین اراکین جو شریعت سے دور دور تک ان کا رشتہ نہیں، ٹھیک ہے نا، باشرہ بھی نہیں، ان کا ریکارڈ بھی اچھا نہیں، ایسے لوگ کمیٹی بن گئے اور مدرسے میں آ گئے اور اپنا مدرسے کا انتظام حکومت ہو انتظامی امور اپنے ہاتھوں میں لے کے مدرسے وہ لوگ بھی چلانے لگے. ایسے بھی بکثرت آپ کو مدارس ملیں گے. تو ہوا یہ کہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر مدارس کی کثرت ہو گئی، مدرسوں نے اپنا معیار گرا دیا، اور اس مدرسے میں چونکہ جو چلانے والے وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کتنی اہم چیز کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، ہے نا، اور ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا پوسٹ ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کس چیز کا جواب دینا پڑے گا. تو ان چیزوں کو سوچے بغیر صرف عہدے کی لالچ میں، ہے نا، بن تو گئے. تو ایسے مدرسے بھی ہیں جو نہ جہاں پہ نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے نا، اور بس نام کا بورڈ ہے. بچے آتے ہیں غریبوں کے، نہ انہیں تعلیم دی جاتی ہے، نہ تربیت دی جاتی ہے، نہ اس مدرسے میں حساب و کتاب صحیح ہوتا ہے. تو یہ دو ٹائپ کے مدرسے آپ کے سامنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہر میں ایسے مدرسے ہیں تقریباً اس ٹائپ کے.
مدرسے تو ہے ہی ہیں، 2 نمبر کے مدرسے بھی ہیں جہاں پہ ایک بھی تعلیم نہیں ہوتی ہے، صرف فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے۔ اب سال گزشتہ اچانک لاک ڈاؤن ہوا۔ لاک ڈاؤن میں مسلمانوں نے بھی اپنے غریبوں کے علاقے کے غربا کی مدد کے ساتھ ساتھ آپ جیسے لوگوں نے مدرسوں میں چندہ بھی دیا۔ جی تو ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں یہ کھٹک رہا ہے کہ مثال اب پورے سال مدرسہ بند رہا تو اب ہماری زکوٰۃ ادا ہوئی کہ نہ ہوئی، جی یہ سوال آپ کا ہے نا۔ جی دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ 2 چیزیں یہاں پہ آپ پر، جس طرح زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہوتا ہے اسی طرح مستحقین تک پہنچانا بھی فرض ہوتا ہے۔ جی صرف نکالنا فرض نہیں ہے بلکہ مستحق کون ہے اس تک پہنچانا آپ پر فرض ہے۔ 2 فرضیتیں ساتھ میں، جی صرف نکال کے بڑی ذمہ ہو گیا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نکالنے کے بعد مستحقین تک پہنچانا یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو آپ نے نکالا اور آپ کے علاقائی یا جو بھی کہیں کا بھی مدرسہ ہو، یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اس مدرسے کا ریپوٹیشن کیسا ہے، کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں ان کا ریکارڈ کیا ہے، وہ حساب کتاب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہے نا۔ جی ان کے اوپر کبھی سوالیہ نشان تو نہیں لگانا، یا مدرسے پر کبھی حساب و کتاب کے حوالے سے علاقے میں شور شرابہ تو نہیں نہ ہوا، کوئی فریق حساب مانگنے گیا اور اگر مدرسے نے واقعی آئینے کی طرح حساب پیش کر دیا قوم کے سامنے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ادھر ادھر کیا یا چھپائے رہے اور حساب کتاب نہیں صاف کیا، لوگوں کو نہیں بتایا، تو وہ مدرسے مشکوک ہیں، گویا کہ وہاں پہ صرف حرام خوری ہو رہی ہے، جو بیٹھا ہے شخص وہ صرف کھانے کمانے کے لیے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی تو اب یہ سب آپ کو آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جی کہ وہاں پہ اگر اس طرح حساب و کتاب پہ سوالیہ نشان لگ گیا ہوگا تو وہ سمجھ لیجیے کہ وہ مشکوک ہو گیا۔ اب مشکوک جگہوں پہ دینا آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ یہ میں اراکین اور منتظمین کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر منتظمین صحیح ہوں گے تو کبھی بھی ایسے مدرسوں پر حساب و کتاب کے حوالے سے سوالیہ نشان لگے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر سوالیہ نشان لگ گیا، انہوں نے فعل حساب دے دیا قوم کے سامنے، تب تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیا تو وہ مدرسے مشکوک ہے، بلکہ مسلمانوں کو دینا وہاں پہ جائز کسی صورت میں نہیں ہے۔ یہ تو اراکین کے حوالے سے ہو گیا۔ دوسری بات ہے کہ مدرسین کے بارے میں پوچھا کہ سال گزشتہ لاک ڈاؤن میں بھی آپ نے زکوٰۃ دیا، مدرسے بند رہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو اس سلسلے میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ نے یقیناً دیا۔ جی دونوں طرح کا مدرسہ میں نے بتا دیا اپنے انداز میں۔ اگر آپ نے ایسے مدرسے میں دی ہے رقم اپنے، جس مدرسے میں کبھی سوالیہ نشان نہیں لگا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے منتظمین صحیح ہیں، ٹھیک ہے، تو ان مدرسوں میں حال یہ ہے سال گزشتہ کا مثال کا کہ جو مدرسے چینوین، جو مرکزی بڑے مدارس سے ہمارے جو علماء، جو ذمہ دار دینی ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، تو ان لوگوں نے سختی سے لاک ڈاؤن ہونے کے بعد بھی اپنے ہاں تعلیم کروایا ہے۔ جو حکومت نے گائیڈ لائن دیا آن لائن تعلیم، ٹھیک ہے، تو بہت بڑے مدرسوں نے جو ذمہ داروں کے ہاتھ میں ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والوں لوگوں کے ہاتھ میں، انہوں نے سختی کے ساتھ پوری کلاسیں کروائی ہیں۔ یعنی اگر مدرسے بند ہے تو وہ اپنے گھروں سے موبائل واٹس ایپ کے ذریعے تعلیمی سلسلہ انہوں نے بند نہیں ہونے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، باضابطہ تعلیمیں ہوئی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ 100% جیسے مدرسہ کھلنے میں جو تعلیم ہوتی تھی اسے نہ کر کے انہوں نے جو مدرس جہاں تھا اپنے گھر پہ تھا تو گھر ہی سے تعلیم کا سلسلہ موقوف نہیں ہوا ہے بلکہ جاری رہا ہے نا۔ بچوں نے بھی تعلیم حاصل کی آن لائن۔ تو جن مدرسوں نے پوری ذمہ داریوں کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھا ہے، ایک تو بڑے ذمہ دار مدارس ہے نا، انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے۔ کچھ غیر ذمہ دار جو چوروں اور غابنوں کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی، ہے نا۔ اب وہاں پہ مدرسین نے کیا کہ ایک بھی دن آن لائن تعلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب ایک دن بھی انہوں نے آن لائن تعلیم نہیں دیا بچوں کو، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو ان کو رقم دینا وہ
ان کا دینا بھی کمیٹی کا اور مدرسین کا لینا بھی یہ ناجائز و حرام ہوا. اس لیے کہ کوئی بھی چیز جو وہ تنخواہ لے رہے ہیں کس عوض میں لے رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ اگر کوئی مدرس ایک مطلب نہ پڑھائے اور تنخواہ لے لے ہے نا تو اتنے وقت کی تنخواہ جو ہے حرام ہے, ناجائز ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی مدرس بغیر پڑھائے تنخواہ لے رہا ہے جی تو وہ رزق تو اس کے لیے جائز ہو نہیں. جب جائز نہیں ہے تو ایسا مدرس اگر کہیں کا امام ہے تو اس امام کے پیچھے تو کبھی نماز ہی نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں کہ نہ دیں, جی مدرسوں میں دیں کہ غریبوں میں دیں. جی مدرسوں میں دیں کہ اپنے علاقے کے غربا اور مساکین یا بیمار جو مجبور محض ہیں جن کی کوئی آمدنی نہیں ہے ان کو دیں. جی تو دیکھیے میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ سال گزشتہ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے پہلے تو آپ ان مدرسوں کا انتخاب کریں کہ جن کے بارے میں آپ کو پورا حتمی طور پہ جانتے ہوں کہ اس مدرسے کا مطلب ریکارڈ کیا ہے, اس مدرسے کے منتظمین اراکین صدر اور سیکریٹری کیسے ہیں, ہے نا, کیا ان کے حساب و کتاب پہ سوالیہ نشان لگا ہے کبھی. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں جب مدرسے پہ کسی طرح کا کوئی آروپ نہ ہو, سوال و جواب نہ ہو, ہے نا, کسی طرح کا شبہات نہ ہو, اور آپ کو حتمی طور پہ معلوم ہے کہ سال گزشتہ انہوں نے لاک ڈاؤن کے بعد بھی مدرسہ ہے نا میں یا مدرسین نے اپنے گھروں سے یا مدرسے میں بیٹھ کے یا کہیں سے بھی آن لائن تعلیم دیا ہے بچوں کو. جی اگر یہ آپ شیور ہیں, آپ کو بالکل یقین ہے کہ یہ لوگ کیے ہیں تو وہاں بے شک آپ دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ذرہ برابر بھی شکوک و شبہات ہے تو آپ وہاں نہ دیں, آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. جی ٹھیک ہے. اور اس کو مانگنے کے لیے جیسے سال گزشتہ جس مدرسوں میں دیا آپ امسال, پھر وہ لوگ اگر آپ سے مانگ رہے ہیں تو آپ ان سے ریکارڈ لے لیں کہ بھائی آپ نے امسال کیا کیا ہے میرے پیسے کا, تو اس کا حصہ ہمیں حساب دے دیجیے, اور جو تعلیم آپ نے دیا ہے آن لائن اس کا ہمیں ریکارڈ دے دیجیے. آن لائن ڈیٹا جو پڑھایا ہے اپنے مدرسین کا ڈیٹا ہمیں دے دیجیے. دیکھیے گا اگر پڑھائی ہوئی ہوگی تو ضرور وہ ڈیٹا نکال کے آپ کو دیں گے, اور ایک دم پڑھائی نہیں ہوگی تو وہ بہانہ آئیں بائیں شائیں کر کے نکل جائیں گے. تو گویا ایسے مدرسوں سے اپنی زکوٰۃ کو محفوظ کریے. دینا بالکل جائز نہیں, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کل اس ٹائپ کے مدرسوں سے دین کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ اس کے باوجود بھی ایسے مدرسے کیا ہے نا جو 10 سال سے پڑھائی لکھائی کچھ نہیں کر رہے, بس مدرسین آتے ہیں ناموری کے لیے اور اپنا بات چیت کر کے کھا پی کے ناشتہ پانی کر کے موبائل پہ بات کر کے چلے جاتے ہیں. تو وہ کیا ہے نا غریب کے بچوں کو لیتے ہیں, رکھتے ہیں, ان کو پڑھاتے نہیں ہیں, تعلیم بھی نہیں دیتے, تربیت بھی نہیں دیتے, اور جھوٹ موٹ کا دستار دے کر کے جلسہ کر کے ان کو قوم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ اتنے حافظ بنایا اور اتنی جو ہے یہ عالم اور فاضل پیدا کیا, جبکہ اس بچے کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. وہ بچہ نکلے گا کیا کرے گا, اس کی زندگی برباد ہوگی. جی بے شک. اور وہی بچے ایسے ہی فارغین دین کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. ان کے اندر تو علمی صلاحیت نہیں ہے, وہ کریں گے کیا. جی وہ کہیں نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کی قرت بھی درست نہیں ہے کہ ان کے پیچھے نماز ہو, وہ اپنی عوام کو کیا دے گا. جس کو ماں یجوزو بہی سلاد بھی قرت جس کی درست نہیں ہے, جس کو خود نماز کے مسائل تک نہیں معلوم ہو پاتے ہیں کہ بنیادی مسائل کیا ہے, ایسے فارغین نکلتے ہیں. تو اب ان فارغین سے دین کا نقصان ہو رہا ہے. تو گویا میں جانتا ہوں کہ بہت سارے ایسے مدرسے جن کی وجہ سے دین کا خون ہو رہا ہے. ایک تو زکوٰۃ بھی نہیں ادا ہو رہی ہے, دوسرے ایسے چھوٹے مطلب قوم کو بیوقوف بنا رہے. بعض تو ایسے کرتے ہیں کہ کرائے پہ لے کے دستار دے دیتے ہیں, یعنی 10-15 ہزار روپے دے کر کے گارجین کو یا بچے کو دستار دے رہے ہیں. اس ٹائپ کا بھی چلا ہے, میں جانتا ہوں. تو کل ملا کے میں تفصیل نہیں کھولنا چاہتا ہوں, میں بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں خاموشی سے مشاہدہ کریں, چونکہ زکوٰۃ جیسے نکالنا آپ پہ فرض ہے ویسے ہی مستحق تک پہنچانا فرض ہے. اب آپ پر فرض ہے کہ آپ جہاں دے رہے ہیں وہ مدرسہ مستحق ہے کہ نہیں ہے, وہ مدرسہ دین کا کام کر رہا ہے کہ نہیں ہے, وہ مدرسہ کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, اس مدرسے کے اساتذہ کیسے ہیں. تو اساتذہ دیکھیے اساتذہ جب نہیں پڑھائیں گے تو اچھا بات. اب تو بہرحال اب رہی بات کہ
مدرسے، تو مرکزی جو ہمارے بڑے مدرسے ہیں جن کا ریکارڈ اچھا ہے، جن کے تو ابھی تو دیکھیے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یہ جو کرونا وائرس کا، یہ بہت ہی گمبھیر حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور آنے والا وقت بہت برا ہندوستان کے لیے لے کے آ رہا ہے۔ بعض تجزیہ نگار کا تو یہ کہنا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو کنڈیشن ہوئی تھی، وہی کنڈیشن دوبارہ اس سے بھیانک صورت ہندوستان میں ہونے والی ہے، جو ابھی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا اب آنے والے سال بھی، عید کے بعد بھی مدرسے کھلنے کا کوئی چانس نہیں ہے، مدرسے نہیں کھل پائیں گے ابھی۔ جی لیکن مدرسوں کو باقی رکھنا بھی ہم پر ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی بے شک۔ مدرسوں، اب بڑے جو ہمارے مرکزی مدارس ہیں جنہوں نے برسہ برس سے یہ دینی خدمات انجام کیا، علماء پیدا کیا، ان مدرسوں کو بچانا بھی ہم پر فرض ہے۔ جی بے شک۔ تو جو مرکزی مدارس ہیں، ہمارے بڑے مدرسے ہیں، ان کو وہ خود بہت نازک ترین حالات میں پہنچ گئے ہیں، تو وہ اگر بچ جائے تو سمجھ لیے کہ ہمارے مدارس، سارے مدارس بچ جائیں گے۔ ان کو بچانا فرض ہے۔ آپ بڑے مدرسوں میں دیجیے، اپنے مرکزی مدارس میں دیجیے، ان کو بچائیے، میں تو یہ کہوں گا۔ نہ یہ کہ لوکل چھوٹے موٹے چور چنگال جو چلا رہے ہیں، ڈکیت قسم کے سیکریٹری اور اراکین بنے ہوئے ہیں، جن کا مقصد ہے صرف عہدہ لے کر کے گھر چلانا، ہے نا، ایسے مدرسوں کی تو مخالفت کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ جی مدرسوں کی مخالفت نہیں ہے، ایسے اراکین اور ایسے اساتذہ کی جو صرف دین کو کا خون کر رہے ہیں، دین کو سامنے کر کے وہ جو ہے نا اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں۔ تو یہ سب قہر خداوندی کا یہی سب اسباب ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری قہر برسا رہا ہے۔ بھائی ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے مدرسوں کو آپ دیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیے، جو جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ سینکڑوں کی تعداد میں مدرسے کھل گئے، کیڑے مکوڑوں کی طرح حفاظ اور علماء پیدا کر دیے گئے، غیر معیاری میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے بڑے ہی مدرسے نے اچھے با صلاحیت علماء اور حفاظ کو پیدا کیا ہے۔ جی لیکن آج عالم یہ ہوا سال گزشتہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، میں جانتا ہوں کہ بہت اچھے با صلاحیت علماء کرام، مفتیان کرام اور حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اب ان امور پہ ہمارے بڑے دانشوروں کو، علماء کو سوچنا چاہیے کہ جو ان کثرت مدارس کی وجہ سے جو اب علماء کی کثرت ہو گئی ہے، اس میں زیادہ تر بے صلاحیت ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ با صلاحیت، جس کے اندر صلاحیت ہے نا، جو صلاحیت مند ہے، وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس نہ مدرسہ ہے، نہ مسجدیں ہیں، نہ کوئی کام ہے۔ وہ لوگ ادھر ادھر کہیں مزدوری کرنے میں لگے ہیں، کہیں جاب کرنے پر مجبور ہے اپنے گھر چلانے کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے۔ حالانکہ اس پہ آج سے 10 سال پہلے ہی سے قوم و ملت کو غور و خوض کرنا چاہیے، ہمارے بڑے علماء کو اور دانشوران کو اور ہمارے اکابرین کو اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے کہ جو مدرسے، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ مدرسے کے فارغین کے سامنے بس 2 ہی 3 آپشن ہیں، یا تو نکلنے والا مدرسے میں جائے گا یا مسجد میں جائے گا۔ جی ٹھیک ہے نا، جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اور تیسرا آپشن نہیں ہے، بہت 0.0 سے بھی کم میں اب کچھ بڑے مدرسوں کے فارغین کالج یونیورسٹیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ تو خیر وہ تو بہت نہ کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر ان کی تعداد ہے۔ جی تو اکثریت کے سامنے کیا ہے؟ 2 آپشن ہے، یا تو مدرسہ یا مسجد۔ تو اب اتنے مدارس اور اتنے مساجد تو ہیں نہیں کہ ہر ایک کو جگہ ملے گی، وہ کیا کریں گے؟ اب دیکھیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں جانتا ہوں کہ ہزاروں حفاظ قرآن بھول رہے ہیں، کیونکہ 2 سال سے ان کو کہیں جگہ نہیں ملی ہے تراویح سنانے کے لیے یا پڑھانے کے لیے۔ تو اب جب پڑھنے کے بعد جب ان کا استعمال نہیں ہوگا تو اب وہ تو قرآن پاک بھول جائیں گے، خود گنہگار ہوں گے، اور قوم کا جو اتنی خطیر رقم ان کے اوپر خرچ ہوئی ہے وہ بھی اکارت جائے گی۔ تو اس لیے ابھی ان سال بالکل میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان سال بڑے مدرسوں کو چھوڑ کر کے کسی بھی مدرسے میں دینا جو ہے نا جائز ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ابھی فرض ہے ہم پر کہ آنے والے حالات کے پیش نظر ہم جو ہے نا اپنے علاقے کے غریبوں کو دیکھے، مسکینوں کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، بیماروں کو دیکھے، چونکہ لاک ڈاؤن کے بعد بہت زیادہ بے روزگاری بڑھنے والی ہے، جی بے شک، اور بڑھ رہی ہے۔ جو بیچارے روزانہ کام کر کے کھاتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ بہت سے باعزت لوگ ہیں جو ہر ایک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں، جی بے شک، وہ کہاں جائیں گے بتائیے؟ ان کے گھر میں بیمار ماں ہے، کوئی نہ کوئی ایک
پیشنٹ ہے وہ یا وہ خود بیمار ہے, ان کو تو عادت نہیں ہے, ان کو تو ہمیشہ محنت کر کے کھانے کی عادت ہے, جو کس کے سامنے دستے سوال کریں گے. لہذا ایسی صورت میں آپ فرض ہے کہ آپ خود واچ کریں کہ آپ کے جانکاروں میں, رشتہ داروں میں, محلے میں, پڑوس میں کون ایسا شخص ہے جو بے روزگار ہو گیا ہے. مدرسوں کو بالکل, بلکہ آج تو میں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے والوں کو خود ٹویٹ کر لینا چاہیے, اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم نہیں دیں گے آپ کی زکوٰۃ کی رقم. یہ انسانیت ہوتی, ورنہ وہ پھر کریں گے, زکوٰۃ لیں گے اور پھر جو ہے وہ وہی ہوگا, ایک کام نہیں ہوگا. بلکہ آج فرض ہے ہم پر اور آپ پر کہ ہم بڑے مدرسے جو ہمارے مرکزی ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, جن کا ریکارڈ اچھا ہے ان کو بتانا فرض ہے, وہاں پہ آپ اپنے رکن کو دیجئے, وہیں سے مدارس کھلتے ہیں. اور ابھی اتنے علماء اور حفاظ کی کثرت ہو گئی ہے کہ اگر 2 سال ہمارے بڑے مدرسوں کو چھوڑ کر کے چھوڑے مدرسے نہ بھی چلے تو کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. بلکہ یہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ ایسا, جب یہ بد نظمیاں ہوئی ہیں, زکوٰۃ کا بیجا استعمال ہوا ہے اور دین کے نام پہ جو کھلواڑ ہوا ہے, جو دین کے نام پہ بزنس ہوا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قہر خداوندی ہے. مسیحیت عزتی نہیں چاہ رہی ہے کہ مدرسے ابھی چلیں, یہ خود قدرتی طور پہ آٹومیٹک یہ بند ہو جانے والے, اور اللہ ان کو ایک ایک سے ان کا حساب لے گا. وہ اللہ کے حساب سے بچنے والے نہیں ہیں, چاہے وہ اراکین ہو چاہے مدرسین ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اراکین کی, آپ کے سوال میں سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ اراکین ہی زیادہ ذمہ دار ہیں جی, کیونکہ اراکین نے مسجد ہو یا اراکین مدرسہ ہو, یہ حدیث پاک, قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں ہے نا یہی جواب دے ہوں گے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور ہر چرواہے سے قیامت کے دن اس کے ریوڑوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں, بڑے ہیں, تو آپ سے قیامت کے دن آپ سے بال بچے بیوی کے بارے میں سوال کرے گا اللہ تعالیٰ. آپ اگر کسی مدرسے کے ناظم ہیں یا ممبر ہیں یا سیکریٹری ہیں, تو آپ سے وہاں اگر تعلیم ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, اگر تعلیم 1 گھنٹی بھی نہیں ہوئی یا کسی ایک بچے کی بھی زندگی خراب ہوئی, وہ تعلیم و تربیت سے محروم رہا, تو قیامت کے دن سارے اراکین میں ہر فرد سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اور یہ سوال سمجھ لیجیے اس کا عتاب بہت بڑا ہے. یہ زکوٰۃ کے رکن جو ہے نا, یہ آگ ہے, ایک ایک پائی کا اللہ رب العزت حساب لے گا, اور یہ حساب دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے. تو اراکین مدرسہ ہوں, تو اراکین مدرسہ میں ناظم اعلیٰ سے لے کے, اراکین سے لے کے, کمیٹی سے لے کے ہر ایک فرض جواب دہ ہے, اس سے پوچھے گا رب العزت. اگر تعلیم وہاں نہیں ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ دار سب سے پہلے کمیٹی ہے جی. اور اسی طرح مسجد کے بھی سارے متولیان ہوں یا اراکین ہوں. اگر ایسا کوئی خبیث امام ہے جو کہ امامت کے قائل نہیں ہے, یا جو حرام کھاتا ہے, یا جو ایسے مدرسے میں ہے جہاں تعلیم نہیں ہوتی ہے پھر بھی تنخواہ لیتا ہے, تو نماز تو ہوتی نہیں ہے وہاں, ان کے پیچھے نماز تو کبھی نہیں ہوگی. نماز نہ ہونے کا تو عذاب تو اس امام کے اوپر ہے ہی ہے, اراکین کے اوپر بھی ہے. کیونکہ اراکین, آج کل کے مساجد کے اراکین یہ سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داری یہاں یہ ماربل لگا دو, اے سی لگا دو, ایسا نہیں ہے. بلکہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان تمام متولیان اور اراکین مسجد سے اس بات کا سوال اللہ کرے گا کہ تم نے جو امام رکھا تھا وہ کیسا رکھا تھا. یعنی اس امام کے بارے میں, امام کے پیچھے نماز نہ ہو اور وہ متولیان نے توجہ نہ دی کہ ہمارا امام کیسا ہے نا, اور اس کی کوئی ایسی بڑی خطا جو کہ مفسد صلاۃ کا سبب ہے, یعنی نماز نہ ہونے کی وجہ ہے, تو مسجد کے اراکین بھی زیادہ ذمہ دار ہیں. یعنی اراکین اس بات کے سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے امام کو کیسا سلیکٹ کیا ہے, کیسے امام کو مقرر کیا ہے. جو امام ہے ان کا, وہ اس کے سارے حالات, اس کا ذریعہ معاش یا اور بھی اس کے اعمال ظاہری جو ہے, باطنی کا تو خیر اللہ جانتا ہے, اور وہ اعمال ظاہری جو ہے وہ بہتر ہے کہ نہیں. کوئی ایسی خطا تو نہیں کر رہا ہے امام جو کہ نماز کے نہ ہونے کی سبب ہو. ان تمام چیزوں کو پہلے اراکین کو دیکھنا, واچ کرنا
فرض ہے امام اراکین پر، ورنہ سب سے زیادہ گناہ اراکین اور متولیان اور مدرسے اور مسجد کے ان تمام ذمہ داروں کے کاندھے پہ ہے۔ مدرسے میں اگر تعلیم نہیں ہو رہی ہے اس کے سب سے بڑے گناہ گار اور مجرم اراکین ہیں، اور مسجد میں اگر کسی کوئی ایسا فاسق امام ہے جو حرام کھاتا ہے، ناجائز کھاتا ہے یا ناجائز عمل کرتا ہے، تو اس کی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ مسجد کے اراکین پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اراکین کو اور ذمہ داروں کو سوال کے گھیرے میں لے گا، ان کو ایک ایک نماز کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اراکین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ ہم نے 5 منزلہ مسجد بنایا کہ نہیں، اس کا سوال و جواب نہیں ہوگا۔ آپ نے اے سی لگائی کہ نہیں لگائی، اگر آپ کی مسجد ٹاٹ کی ہے نا، جی ٹاٹ کی یا یہ سمجھیے شامیانہ لگا کے پلاسٹک لگا کے آپ نے مسجد شرعی مسجد بنا لی ہے اور امام اس میں اچھا ہے، جی امام نیک ہے، حلال کھانے والا ہے، شریعت کا پابند ہے، تو واقعی وہ مسجد ہے۔ اور اگر آپ نے ماربل کی 10 منزلہ مسجد بنا دی اور تمام اے سی سے بھر دیا اور لا کے ایسا فاسق اور گنڈے قسم کا امام آپ نے رکھ لیا جو حرام کھاتا ہے، گنڈا گردی کرتا ہے نا، اور شریعت کی پابندی نہیں کرتا، تو اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی۔ جی تو اراکین ایسے ذمہ دار ہوں گے۔ لہٰذا اراکین کو اپنی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا امام جو عمل کر رہا ہے وہ شرعی طور پہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا سر؟ اس میں تو کافی حد تک کہ پورے جوابات آ گئے ہیں۔ ہاں تو آپ دیکھ لیں، ایسے حالات میں ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ جو ہے آپ کیا بلکہ ہر مسلمانوں کو ابھی اپنے علاقے کے غربا و مساکین کو دیکھنا فرض ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ یا صدقات یا فطرے کی رقم یا چرسے قربانی یہ حق الفقراء ہے۔ حق الفقراء یعنی فقیروں اور غریبوں اور مسکینوں کے حقوق ہیں یہ۔ جی مدارس میں تو جبراً ضروریات دین کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے اجازت دیا، جی تو اس کا مس یوز ہوا، بہت بیجا مس یوز ہوا، اور اس مس یوز ہونے کی وجہ سے آج دیکھیے سارے مدارس پر یہ سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ جی لہذا میں تو یہی کہوں گا کہ آپ آنکھ بند کر کے دیکھیے، مدارس نہیں کہ 2 سال بند بھی رہیں گے تو علماء کی اس قدر تعداد ہے کہ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اس قدر تعداد خالی بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے علماء کرام کی، باصلاحیت علماء کرام کی۔ جو بے صلاحیت ہے ان کو تو چھوڑ دیجیے، اگر 2 سال مدرسے نہیں بھی چلیں گے تو ذرہ برابر میں گارنٹی لیتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، بڑے مدرسوں کو بچانا اس وقت فرض ہے، جو ہمارے مرکزی مدارس ہیں ان کو بچانا فرض ہے۔ ان پہ تعاون کیجیے جو واقعی کام کر رہے ہیں، جن کا کام بول رہا ہے نا، ان مدارس پہ کو دل کھول کر کے آپ کیجیے تعاون۔ چھوٹے مدرسوں کو چھوڑ دیجیے، چھوٹے مدرسے ویسے ہی اب بند ہو جائیں گے، اور جن میں تو ایک دن بھی جن کا حساب کتاب خیر غلط ہے وہ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ قہر خداوندی کی زد میں تو سب شامل ہوں گے، اور ان پہ اللہ اپنا قہر ضرور توڑے گا۔ یہ تو دیکھنے میں ہی آ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے دین کا نقصان کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، السلام علیکم۔